آج کے افسانے کا نام ہے مزدوری اور اسے لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا۔ اس گرمی میں اضافہ ہو گیا جب چاروں طرف آگ بھڑکنے لگی۔ ایک آدمی ہارمونیم کی پیٹی اٹھائے خوش خوش گاتا جا رہا تھا، جب تم ہی گئے پردیس لگا کے ٹھیس، پیتم پیارا دنیا میں کون ہمارا۔ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جھولی میں پاپڑوں کا انبار ڈالے بھاگا جا رہا تھا۔ ٹھوکر لگی تو پاپڑوں کی ایک گڈی اس کی جھولی میں سے گر پڑی۔ لڑکا اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک آدمی نے، جس نے سر پر سلائی کی مشین اٹھائی ہوئی تھی، اس سے کہا، رہنے دے بیٹا رہنے دے، اپنے آپ بھن جائیں گے۔ بازار میں دھپ سی بھری ہوئی ایک بوری گری۔ ایک شخص نے جلدی سے بھگ کر اپنے چھرے سے اس کا پیٹ چاک کیا۔ آنتوں کے بجائے شکر، سفید سفید دانوں والی شکر ابل کر باہر نکل آئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور اپنی اپنی جھولیاں بھرنے لگے۔ ایک آدمی کتے کے بغیر تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا تہبند کھولا اور مٹھیاں بھر بھر اس میں ڈالنے لگا۔ ہٹ جاؤ، ایک ٹانگا تازہ روغن شدہ الماریوں سے لدا ہوا گزر گیا۔ اونچے مکان کی کھڑکی میں سے ململ کا ایک تھان پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ شعلے کی زبان نے ہولے سے اسے چاٹا۔ سڑک تک پہنچا تو راکھ کا ڈھیر تھا۔ پوں 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 پوں، موٹر کے ہارن کی آواز کے ساتھ دو عورتوں کی چیخیں بھی تھیں۔ لوہے کا ایک سیف 10-15 آدمیوں نے کھینچ کر باہر نکالا اور لاٹھیوں کی مدد سے اس کو کھولنا شروع کر دیا۔ کاؤ اینڈ گیٹ، دودھ کے کئی ٹن دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اپنی ٹھوڑی سے ان کو سہارا دیے ایک آدمی مکان سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ بازار میں چلنے لگا۔ بلند آواز آئی، آؤ لیمونیڈ کی بوتلیں پیو، گرمی کا موسم ہے۔ گلے میں موٹر کا ٹائر ڈالے ہوئے آدمی نے 2 بوتلیں لی اور شکریہ ادا کیے بغیر چل دیا۔ ایک آواز آئی، کوئی آگ بجھانے والوں کو اطلاع دے دے، سارا مال جل جائے گا۔ کسی نے اس مفید مشورے کی طرف توجہ نہ دی۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار اسی طرح گرم رہا اور اس گرمی میں چاروں طرف بھڑکنے والی آگ بدستور اضافہ کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد تڑ تڑ کی آواز، گولیاں چلنے لگیں۔ پولیس کو خالی بازار نظر آیا، لیکن دور دھوئیں میں ملفوف موٹر کے پاس ایک آدمی کا سایہ بھی دکھائی دیا۔ پولیس کے سپاہی سیٹیاں بجاتے اس کی طرف لپکے۔ سایہ تیزی سے دھوئیں کے اندر گھس گیا۔ پولیس کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ دھوئیں کا علاقہ ختم ہوا تو پولیس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک کشمیری مزدور پیٹھ پر وزنی بوری اٹھائے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ سیٹیوں کے گلے خشک ہو گئے، مگر وہ کشمیری مزدور نہ رکا۔ اس کی پیٹھ پر وزن تھا، معمولی وزن نہیں، ایک بھری ہوئی بوری تھی، لیکن وہ یوں دوڑا تھا جیسے پیٹھ پر کچھ نہیں ہے۔ سپاہی ہانپنے لگا۔ اس نے تنگ آ کر پستول نکالا اور داغ دیا۔ گولی کشمیر مزدور کی پنڈلی میں لگی۔ بوری اس کی پیٹ سے گر پڑی۔ گھبرا کر اس نے اپنے پیچھے آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھا۔ پنڈلی سے بہتے ہوئے خون کی طرف بھی اس نے غور کیا، لیکن ایک ہی جھٹکے سے بوری اٹھائی اور پیٹھ پر ڈال کر پھر بھاگنے لگا۔ سپاہیوں نے سوچا، جانے دو، جہنم میں جائے۔ ایک دم لنگڑاتا کشمیری مزدور لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ بوری اس کے اوپر آ رہی۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور بوری سمیت لے گئے۔ راستے میں کشمیری مزدور نے بار بار کہا، حضرت آپ مجھے کیوں پکڑتی ہے؟ میں تو غریب آدمی ہوتی، چاول کی ایک بوری لیتی، گھر میں کھاتی، آپ ناحق مجھے گولی مارتی۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ تھانے میں کشمیری مزدور نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، حضرت دوسرا لوگ بڑا بڑا مال اٹھاتی، میں فقط ایک چاول کی بوری لیتی۔ حضرت میں بہت غریب ہوتی، ہر روز بھات کھاتی۔ جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے میلی ٹوپی سے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور چاولوں کی بوری ایک طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر تھانے دار کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا، اچھا حضرت تم بوری اپنے پاس رکھ، میں اپنی مزدوری مانگتی، 4 آنے۔